سورہ قدر، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر زندگی میں صرف ایک رات ایسی مل جائے جو پوری زندگی بدل دے؟ ایک رات جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، وہ رات جس میں آسمان زمین کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ قیمتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی امت پر ایسا انعام ہے جو کسی اور امت کو اس انداز میں عطا نہیں کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کی ایک سچی دعا اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ قرآن کا نزول، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں ہم نے نازل کیا قرآن کی عظمت کا اعلان ہے۔ اسی رات آسمان دنیا پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی مبارک رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یعنی یہ صرف ایک رات نہیں، یہ ہدایت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسانیت کے لیے اللہ کا آخری پیغام نازل ہوا۔ سوال جو حیرت پیدا کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہ قرآن کا انداز ہے۔ جب اللہ یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو آنے والا ہے وہ انسانی تصور سے بڑا ہے، یعنی انسان کی عقل اس رات کی عظمت کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتی۔ وہ اعلان جس نے وقت کی تعریف بدل دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال اور 4 ماہ، یعنی اگر کسی نے اس رات سچے دل سے عبادت کی تو وہ ایک پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں کم ہیں مگر اجر بہت بڑا دیا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک انتہائی بابرکت رات ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ اس رات کی چند عظیم فضیلتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر، قرآن کریم کی سورہ قدر میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت انسان کو ایسی عظیم نیکی عطا کر سکتی ہے جو ایک طویل زندگی کی عبادت کے برابر ہو۔ اسی رات میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہدایت کا نور پوری انسانیت تک پہنچنے کے لیے تیار ہوا۔ گناہوں کی معافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات توبہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت فرشتوں کی بڑی تعداد زمین پر اترتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ خیر و برکت کی رات، یہ رات رحمت اور سلامتی کی رات ہے جو فجر تک جاری رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات آئندہ سال کے اہم فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ رزق، زندگی، موت اور قسمت کے بہت سے معاملات، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ، اس رات فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ سوچئے، آسمان سے لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ہر گھر، ہر دل، ہر دعا اس رات خاص توجہ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک روحانی ہجوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حکم الہی کے ساتھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر کام کے لیے، علماء کہتے ہیں ہر کام کے لیے۔ اسی رات اگلے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، یعنی یہ ڈیوائن پلاننگ نائٹ ہے۔ آخر میں امن، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر تک۔ یہ رات سکون کی رات ہے۔ شیطان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ رات پوشیدہ رکھی گئی ہے
لیکن احادیث کی روشنی میں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان۔ اکثر لوگ 27ویں شب کو شب قدر سمجھتے ہیں، لیکن اصل حکمت یہی ہے کہ بندہ پورے آخری عشرے میں عبادت کرے۔ شب قدر کی رات کو چھپا کر رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش و عبادت کی مشقت اٹھائیں، نہ کہ صرف ایک رات پر اکتفا کریں۔ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی تو زیادہ تر لوگ صرف اسی ایک رات جاگتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ذوق عبادت میں دوام۔ اگر یہ رات معلوم ہوتی تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے، لیکن اس کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے انسان کئی راتوں میں عبادت کرتا ہے، بیشتر راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں۔ انسان آخری عشرے کی کئی راتوں میں جاگتا ہے، اس طرح اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کو بندوں کا جاگنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا راتوں کو بیدار ہو کر عبادت کرنا بہت محبوب ہے، اسی لیے یہ رات مخفی رکھی گئی تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ شب قدر کی صحیح تاریخ بتائی گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی صحیح تاریخ کا علم اٹھا لیا گیا، لیکن شاید اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس رات میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نماز تہجد، تلاوت قرآن، دعا، استغفار اور ذکر الہی، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں خاص طور پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ ہم پوری زندگی میں کتنی راتیں ضائع کر دیتے ہیں، کتنی راتیں موبائل، نیند اور فضول مصروفیات میں گزر جاتی ہیں، لیکن اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ آج کی رات آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو کیا آپ سو جائیں گے یا جاگ کر اپنے رب کو پکاریں گے؟ کیونکہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب زمین پر بندے دعا کرتے ہیں اور آسمان سے رحمت اترتی ہے۔